تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جادو جنات موجود ہیں۔ اگر مریض کا جسم گھر سے باہر نکلنے کے بعد بھی اس کی طبیعت، اس کی کیفیات وہی اسی طرح رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی علاجگاہ و آستانہ عالیہ فیضان الاولیاء کی جانب سے فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم آج کا جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ عمل ہے گھر کے اندر سے جادو اور جنات کے اثرات کو ختم کرنے کا عمل۔ ناظرین کرام، آج کا عمل، اگر کسی گھر کے اندر جادو یا جنات کے اثرات موجود ہوں، جیسے کہ اکثر لوگ گھروں سے باہر ہوتے ہیں تو آپس میں سب ٹھیک رہتے ہیں، مگر جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے، چڑچڑاپن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جادو یا جنات موجود ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک جادو کیا جاتا ہے جو مکان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یا مکانی چیزیں ہوتی ہیں جو اس مکان کے اندر، اس گھر کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں، اور جیسے گھر والے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کے آپس میں لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہی احباب گھر سے باہر جاتے ہیں تو ان کا لڑائی جھگڑا آپس میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جادو جنات موجود ہیں۔ اگر مریض کا جسم گھر سے باہر نکلنے کے بعد بھی اس کی طبیعت، اس کی کیفیات وہی اسی طرح رہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مریض کے ساتھ جسمانی جادو ہے، اثرات ہیں جو اس کے جسم کے ساتھ ساتھ وہ کہیں ٹریول کرتا ہے تو وہ اثرات یا وہ جناتی اثرات اس کے ساتھ وہ ٹریول کرتے ہیں، وہ جہاں جاتا ہے وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر گھر کے اندر یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو کہ گھر کے اندر جنات کے اثرات ہیں یا جادو کے اثرات موجود ہیں، تو آج کا یہ عمل انتہائی خاص عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر سے تمام جادو، جنات، نظر بد اور ہر قسم کے اثرات جو ہیں وہ گھر سے رخصت ہو جائیں گے، گھر سے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تازہ غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو پیش کرنے کے بعد جمیع اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اس کو اصالِ ثواب پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھے یہ قرآنی آیات جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس آیت مبارکہ کو آپ نے 4 بڑے کاغذوں پر لکھ لینا ہے۔ اگر گھر کے اندر یہ مسائل ہوں تو 4 کاغذوں کے اوپر لکھنے کے بعد ان کو ایک گتے کے اوپر چپکا دینا ہے، اور گھر کے چاروں کونوں کے اندر اس کو لگا دینا ہے۔ اس کو اس انداز میں لگانا ہے کہ جو آپ کا گھر سے باہر داخل ہونے والا یا خروج کرنے والا جو رستہ ہے، جو دیوار ہے، اس پر آپ نے آخری لگانا ہے۔ مطلب پہلے آپ نے سیدھے ہاتھ پر گھر میں داخل ہونا ہے، تو جو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ دیوار ہے آپ نے اس دیوار پہ لگانا ہے، پھر سامنی دیوار پہ لگانا ہے، پھر الٹے ہاتھ والی دیوار پہ لگانا ہے، اور پھر آپ نے 10 سے 15 منٹ انتظار کرنا ہے، تاکہ اگر وہاں پر جادو یا جنات موجود ہیں تو وہ وہاں سے نکل جائیں، باہر نکل جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی اندر رہ جائے اور آپ دیوار پر دوبارہ اس تعویذ کو لگا دیں چوتھے کو، تو کیا ہوگا، جو جنات اندر ہوں گے وہ تنگ ہوں گے، ان کا راستہ بالکل بند ہو جائے گا اور وہ گھر سے نکل نہیں سکیں گے۔ تو اس طرح کرنا ہے۔ جو چوتھا تعویذ ہوگا آپ نے اس کو 10 سے 15 منٹ کے درمیان آپ نے لگانا ہے، اور ایک دفعہ اونچی آواز میں آپ نے گھر میں کہہ دینا ہے کہ ہمارے گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں، جو بھی جادو جنات ہیں، ہم آپ کو تنگ کرنا نہیں چاہتے، نہ ہم آپ سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ لگائیں، اور اس کے بعد جب آپ چوتھا لگا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اسی دن محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ گھر میں ایک سکون ہے، اور گھر کے اندر ایک ہلکا پن ہے، اور جس طرح پہلے آپس میں تمام گھر والے چڑچڑے ہیں تو وہ چڑچڑا پن جو ہے ان کا ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر یہی مسئلہ
کسی شخص کے ساتھ ہے، انسان کے ساتھ، مرد و عورت یا کسی بچے کے ساتھ یہی مسائل ہیں، تو آپ نے اسی تعویذ کو، اسی آیت مبارکہ کو لکھ کر موم جامع کر کے اس کے گلے میں ڈال دیں۔ جب آپ گلے میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن کے اندر بچہ یا عورت یا کوئی مرد کوئی بھی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ 2-3 دن کے اندر بالکل تندرست ہو جائے گا، اس کے جسم سے اثرات خارج ہو جائیں گے، نکل جائیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اگر آپ کسی مسائل میں ہیں جو جادو اور جنات کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر کے ہمارے آستانے پر تشریف لا کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا آنا ممکن نہ ہو تو آپ واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر کے اپنی تشخیص کروا کر اس کا ایک معقول ہدیہ ہوگا، وہ ہدیہ دے کر آپ کے تعویذات اور آپ کی جو پڑھائی جو بھی ترتیب ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو TCS کے ذریعے آپ کے گھر پر مل جائے گی۔ آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے اور شر نفس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔